الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وقال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، میری سننے والی ماں بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ جس میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے میں نے آج کا موضوع زکوٰۃ کے بارے میں رکھا ہے۔ اس موضوع کو ہر سال دہراتا ہوں۔ دینے والے، زکوٰۃ نکالنے والے تو نکالتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں نکالتے ان کو ایک ترغیب ہو جائے، اسی نسبت سے عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ہے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت یعنی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2 ہے وإقام الصلاۃ۔ نمبر 3 وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان۔ سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ نمبر 2 ہے نماز، نماز پابندی سے پڑھنا، 5 وقتہ نماز پڑھنا۔ نمبر 3 ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ الحمدللہ رمضان مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس کو توفیق دی ہے، جس کو استطاعت دی ہے، جس کو صاحب نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس کسی نے بھی نماز کا انکار کر دیا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح جس کسی نے بھی زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب بنایا، مالدار بنایا، دولت مند بنایا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑ کی بیماری والا، کوڑی، دوسرا گنجا، اور تیسرا اندھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا، اور آ کر کہنے لگا، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ دیکھ نہیں رہا میرا حال، میرا حال بڑا برا ہے، سارا بدن گلا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، کوڑ لگا ہوا ہے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے اچھی چمڑی چاہیے، اچھا جسم چاہیے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سارے جسم پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ تندرست ہو گیا، کوڑ کی بیماری دور ہو گئی اور اچھی جلد آ گئی، اچھا چمڑا آ گیا، گویا کوڑ کی بیماری دور ہو گئی۔ فرشتہ کہنے لگا کہ دنیا میں تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ ایک گابن اونٹنی اس کے حوالے کی اور برکت کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرے سر پر بال نہیں ہیں، گنج پن ہے، دن بھر جو سر کھجائے پھرتا ہوں، لوگ گنجا گنجا کہہ کے پکارتے ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے اچھے بال آ جائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر پر بال آ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ تجھ کو دنیا میں کیا مال پیارا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایک گابن گائے اس کے حوالے کی، اس کو دیا اور دعا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہی فرشتہ نابینا کے پاس پہنچا، اندھے کے پاس پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جی اندھا ہوں، دکھائی نہیں دیتا ہے، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، مجبور ہوں، چلنے میں دوسروں کا مجبور ہوں، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چلنے میں دوسروں کا محتاج رہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا
کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے آنکھ آ جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ مثال مشہور ہے نا، اندھے کچھ کیا چاہیے، 2 آنکھ۔ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو جو ہے بینائی آ جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ دنیا میں تجھ کو کیا پسند ہے، کون سے جانور تجھ کو پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں۔ ایک گابن بکری اس کے حوالے کیا، اس کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب فرشتے کی دعا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس مال کا کیا کہنا۔ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس کے گایوں سے جنگل بھر گیا، اور اس کے بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ کئی دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فرشتے سے کہا، فرمایا کہ ان کو آزما کر تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں، میری منزل بڑی دور ہے، مجھے اللہ کے نام پہ ایک اونٹ دے دے، سوار ہو کر اس پر اپنی منزل طے کروں۔ اور میں نے سنا ہے، دیکھو یاد بھی دلایا، اور میں نے سنا ہے کہ تو کوڑی تھا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، تجھ سے دور بھاگا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو صحت مند بنایا، اور یہ سارا مال تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کہنے لگا اچھا، مانگنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کس نے کہا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اور کس نے کہا کہ میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا؟ میں تو ہمیشہ سے اچھا کھٹا تندرست ہوں، اور یہ مال ہمارے باپ دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے، چلا جا یہاں سے، نکل جا میرے پاس سے۔ مانگنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹ بولتا ہو تو اللہ پاک تجھ کو ویسا ہی کر دے تو پہلے جیسے پہلے تھا۔ جناب کی کوڑے کی بیماری پھر واپس آ گئی، یعنی پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا، اور ساری اونٹاں مر گئے۔ پھر وہ فرشتہ، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اپنی پرانی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے غریب تھا، مفلس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مالدار بنایا، دولت مند بنایا، تو اپنی پرانی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ فرشتہ پھر گنجی کے پاس پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ جی میں مسافر ہوں، غریب ہوں، ایک گائے اللہ کے نام پر دے دے، اس کو بیچ کر اپنا سفر طے کر لوں گا۔ اور کہنے لگا کہ تو گنجا تھا، تجھ سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، تیرے سر پر بال نہیں تھے، اور تیرے پاس
تو مال نہیں تھا، تو غریب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تجھ کو اتنے گائے عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ مکر کرتا ہے، مانگنے کے لیے مکر کرتا ہے، چالاکی دکھاتا ہے۔ کس نے کہا کہ میں گنجا تھا؟ کس نے کہا تجھ کو کہ میں غریب تھا؟ میں تو اوپر سے مالدار ہوتے چلتے آ رہا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تو واقعی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب حضرت پھر سر میں کھجانے لگ گئے، ساری گائیں مر گئی اور پھر گنجے کے گنجے ہو گئے، سر کھجانے لگ گئے۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس پہنچا، نابینا کے پاس پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ ایک بکری دے دے۔ میں نے سنا ہے کہ تو غریب تھا، تو اندھا تھا، چلنے پھرنے میں دوسروں کا محتاج تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرشتے کی یہ بات سن کر اندھا نابینا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی تو سچ کہتا ہے کہ میں اندھا تھا، لوگوں کا چلنے پھرنے میں محتاج تھا، مجھے ٹوکریں لگتی تھی، مارے لگتی تھی، میں بڑا ہی محتاج تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، اور تو سچ کہتا ہے کہ میں بالکل غریب تھا، مفلس تھا، میرے پاس کوئی مال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سارا مال مجھ کو عطا فرمایا، یہ دیا ہی اسی کا ہے، یہ میرا نہیں۔ جتنی چاہے تو لے جا، تیرا جی چاہے تو ساری کی ساری لے جا، میں تجھ کو روکنے والا نہیں، جو تو جس کے نام سے مانگتا ہے اسی نے مجھے دیا ہے۔ فرشتہ کون سا گوشت کھانے والا تھا، کون سا بکری کا دودھ پینے والا تھا، وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائے۔ وہ دونوں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ کبھی مال ایسا آزمائش بن جاتا ہے۔ آج میں نے جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑا عبرت آموز واقعہ رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیات ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی تھا، صحابی کا ایک منافق تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماؤ، لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، ان کا نام ثعلبہ تھا، ثعلبہ جانے دے، غریبی اچھی، مالداری آئے گی، دولت آئے گی، بڑے بڑے حقوق تجھ کو ادا کرنے پڑیں گے، تجھ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، جد جہاد میں بہت بڑا مال دینا پڑے گا، عزیز و اقربا کے حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ ثعلبہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سمجھایا، لیکن ثعلبہ نے ضد کی اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ میرے لیے دعا کر ہی دیجئے۔ چنانچہ رحمت اللہ عالمین کے رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، یہ نادار آدمی، یہ مفلس آدمی، یہ مسکین آدمی، یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، دولت مند ہونا چاہتا ہے، غریبوں کے حقوق کو چکانا چاہتا ہے، عزیز و اقربا کے حقوق کو چکانا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تیرے نام پر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار عالم، تیرے خزانے سے اس کو مالا مال فرما دے، اے میرے پروردگار اپنے خزانے سے اس کو مالا مال کر دے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، میرے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے، کیا مقام ہو گیا ہوگا اس کا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ ایک بکری اس کے پاس تھی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ کئی میل میں اس کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بکریاں ہو گئی، بہت زیادہ۔ جب مال بڑھ گیا، ہوتا ہے ایسا اکثر، جب مال بڑھ گیا مصروفیت بھی بڑھ گئی، اتنی مصروفیت بڑھ گئی، مدینہ پاک میں رہتا تھا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، آمین کہو۔ اتنی مصروفیت بڑھ گئی کہ عشاء میں آنا چھوڑ دیا، فجر میں آنا مشکل ہو گیا، اس کے بعد پھر اور دیگر نمازوں میں آنا چھوڑ دیا، پھر ہوتے 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 جمعہ کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ مال یہ چیز ہے جی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے تو دین پر، اسلام پر، ایمان پر قائم رکھے اور ہمارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام پر خرچ کرائے۔ ہمارے مال کو صحیح جگہ پر لگائے، ورنہ یہ مال وبال بھی بن جاتا ہے۔ آگے
ٹائم رہا تو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے نمائندوں، اے میرے امالو، اے میرے صحابہ، ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرنا۔ ایک عرصہ بیت گیا تھا، ایک عرصہ ہو چکا تھا، جاؤ ثعلبہ سے بھی زکوٰۃ وصول کیا کرے آؤ۔ اس کی تو بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، اس کی بڑی حسرت تھی کہ اللہ کے نام پر وہ اپنے مال کو لٹائے گا، اپنے مال کو خرچ کرے گا۔ جاؤ اس سے بھی زکوٰۃ وصول کر لے آؤ۔ صحابہ پہنچے ثعلبہ کے پاس، گئے صحابہ، جا کر کہنے لگے کہ ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے۔ کہنے لگا تمہیں کوئی اور مدینے میں نہیں ملا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے؟ مدینے سے ناک کے سیدان میرے پاس چل کر آئے ہو، کب سے انتظار کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہنے لگا کہ جاؤ ادھر ادھر دوسروں کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے آؤ، میں سوچوں گا۔ ہائے، ثعلبہ اکیلا نہیں بھولا، ہم سب پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے۔ ادھر جبریل امین اللہ کا قرآن لے کر آ گیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعضے وہ لوگ ہیں جو ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے، ہم سے پختی بات کیا کرتے تھے، ہم سے عہد و پیمان کیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ خدا سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے عہد پیمان کیا تھا، مجھ سے وعدہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مال دے دے، دولت مند بنا دے، اپنے فضل سے نواز دے، من فضلہ اپنے فضل سے نواز دے، تو زکوٰۃ دیا کریں گے، خیرات دیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنے مال کو لٹایا کریں گے، ہم ضرور بذل عزیز و اقربا کے حقوق کو چکایا کریں گے۔ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیکوکاروں میں سے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں ان کو مال دے دیتا ہوں، دولت مند بنا دیتا ہوں، من فضلہ اپنا فضل سے عطا کر دیتا ہوں، بخلوا بہ بخل کرتے ہیں، وتولوا وهم معرضون، کہتے ہیں کہ ہمیں دینے والا کوئی نہیں، ہماری چالاکی نے ہمیں امیر بنا دیا۔ ہم نے اپنی محنت سے اپنے محنت سے ہم نے کمایا،
ہمیں دینے والا کوئی نہیں، منہ پھیر جاتے ہیں۔ جبریل امین محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لائے، قرآن مجید کی یہ سورہ توبہ کی آیات سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی خیر خواہی تھی آپس میں صحابہ اکرام کی۔ صحابہ دوڑے ثعلبہ کے پاس، ایسا کیا کر دیا کہ ہم جو ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سن کے آئے کہ تو تباہ ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، ایسا کیا کر بیٹھا؟ ثعلبہ کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا کہ یاد آ گئی بات، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے عہد کو میں نے توڑ دیا۔ اب آنکھیں کھلی، سارا ریوڑ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں غریب اچھا، مفلس اچھا، نادار اچھا، یہ ساری بکریاں، یہ ساری بیڑے، سارا ریوڑ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا کہ فرمایا کہ ثعلبہ، میرے اللہ نے تیرا ایک بکری کا بچہ لینے سے منع فرما دیا۔ ثعلبہ سر پیٹ لیا، دربار رسالت میں بیٹھ کے رونے لگا کہ ہائے میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا مال لے لو اللہ کے نام پر۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا مال لے لو اللہ کے نام پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب نبی نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب صدیق اکبر نہیں لیا، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں کون ہوں لینے والا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کر دیا۔ ثعلبہ کا انتقال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا۔ اندازہ لگاؤ، صحابی ہو کر مارا گیا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیں تو اس کو جو ہے صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ عزیز و اقربا کے حقوق کو چکاؤ، رشتہ داروں کے حق کو چکاؤ، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، بیجا بے فضول مت خرچہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے، اس کو پوچھیں گے، اس کا حساب لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو آج ہمارے پاس مال ہے تو ہم اس کو جو ہے ناجائز اگر خرچہ کرتے ہوں، شادی بیاہوں پر جو خرچ کرتے ہیں، گانے بجانے پر اگر خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو بے فضول اگر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ اگر اس مال کو صحیح جگہ پر آپ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر، اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ دینے والا بنایا، تو ضرور زکوٰۃ دیجیے۔
علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر پورے ہندوستان میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں اگر زکوٰۃ کو نکال دیں تو ہندوستان میں کوئی غریب باقی نہیں رہ سکتا، کوئی غریب نہیں رہتا، مگر نکالتے نہیں ہیں، چالاکی کرتے ہیں۔ دیکھو آپ صحابی ہو کر جو ہے مارا گیا ہے، دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل وخوار کر دیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا، وہ دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو گئے، پھر آخرت کا حساب تو اور ہی دینا ہے۔ جتنا مال ہوگا اتنا ہی حساب کتاب دینے کے لیے آخرت میں لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ مال نہیں ہے تو پھر جلد سے جلد اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے ہیں، تو جلد سے جلد ہمارا حساب کتاب ختم اور ہم جلد سے جلد جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے صحیح جگہ پر خرچ کیجیے۔ ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہمارے پاس ماحول ایسا ہے، کسی کے جو غریب ہو بیوہ ہو ان کے لیے ان پر تو خرچ نہیں کرتے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو خرچ کرنے لگتے ہیں، زیارت کے نام پر، دسویں کے نام پر، چہلم کے نام پر، برسی کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر پوچھا جائے کہ بھائی کیوں خرچ کر رہے ہو، ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے بیچارے کا تم چہلم نہیں کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہیں ہے۔ زندگی میں تو کوئی پوچھا نہیں، بھوکے پیاسے تڑپ کر مر گئے ایسے لوگ کئی، زندگی میں نہیں پوچھے، مرنے کے بعد ان کے جو ہے پوچھتے ہیں، بس سلسلہ چل رہا ہے ان کا۔ عزیزو دوستو، زندگی میں پوچھو، زندگی میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ ہم دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جا کر سیلفی نکال کر، فوٹو نکال کر، ایسی جگہ پر جا کر دیکھتے ہیں دور دور، لیکن بغل میں پڑوسی ہے، ہمارے قریب میں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں لیکن ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ عزیزو دوستو، زندگی میں ان کو دیکھو، ان کی خدمت کرو، جو غریب ہیں، جو بیوہ ہیں، عورتیں جو گھروں میں بیوہ ہیں، کئی ایسے عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، اور کئی سی عورتیں ایسے ہیں جو مطلقہ ہیں جن کو شوہر نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے کئی عورتیں ہیں جو اپنی زندگی لوگوں کے گھروں کے چپے دھو کر، برتناں دھو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ان تک پہنچاؤ۔ ہم زکوٰۃ جو ہے پہنچاتے ہیں، الحمدللہ ہیں لوگ ایسے، مگر جو ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ارے وہ سید ہے، کیا سید ہے تو نہیں دینا، واقعی نہیں دینا، صحیح بات ہے، مگر جو سید نہیں ہے، جو سید ہے اس کو آپ نہیں دیں گے تو اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ، نکالنے والے تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دیتے ہیں، جو اللہ آپ کے خاندان سے جو آ رہا ہے سید، ہم اس کو جو ہے نہیں دیتے، کیونکہ جو ہے سید کو نہیں دینا ہے۔ ارے بھائی میرے، جب تم نہیں دو گے تو پھر اس کا گزارا کیسا ہوگا؟ تمہیں معلوم ہے نہیں دینا ہے، تم ایک طرفہ جانتے ہو، دینا تو اس کو عطیہ چاہیے،
زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کو عطیہ دو، اس کو گفٹ دو، اپنے پاک مال سے اس کو دو، اتنا دو کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، نہیں جی وہ سید ہے ان کو نہیں دینا ٹھیک ہے، مگر اپنے دوسرے پاک مال سے دیجئے۔ ایسے اکثر لوگ ہیں، زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن جو ہے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ نہیں نکالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی سخاوت کرتے تھے رمضان مبارک میں، اتنی سخاوت کرتے تھے، احادیث سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی ویسے بنے، اللہ تبارک نے عطا فرمائے۔ اور مزید ارادہ تھا بولنے کا لیکن وقت جو ہو گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مال قبول فرمائے۔ جنہوں نے دے دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مال قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری ساری دعاؤں کو جو جائز دعائیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔